کوئکلی اگر ایران کے موٹیوز کو ہم جاننا چاہیں، جب آپ گھیرے میں ہوتے ہیں تو آپ کو تو اپنے دشمنان کو کم کرنا چاہیے، فرکشن کو کم کرنا چاہیے تاکہ آپ توجہ مبذول کر پائیں ایک فرنٹ کے اوپر. ایران فرنٹ ایکسپینڈ کیوں کر رہا ہے؟ واٹس یور ٹیک؟ جی طلعت، بہت شکریہ. دیکھیں، ایران کا بڑے زمانے سے ایک سگنیچر ایم او ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آرک آف کیاس کو ایکسپینڈ کریں. یہ چیز ہم نے کئی دہائیوں سے دیکھی ہے. اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک بین الاقوامی جو ان کا ایک ٹسل چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اور جس کا ایپی سینٹر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ، اس میں پاکستان کو بیسکلی شامل کر لیا ہے. یہ جو بیان آیا ہے ان کے وزیر خارجہ کا، یہ تو مطلب کہانی تو ہونی چاہیے نا، پبلک کنزمپشن کے لیے کوئی کہانی تو ہونی چاہیے کہ بھائی کیوں کیا گیا. اور پھر اگر آپ جو ہے اسرائیل کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو پبلک لیکن کنزمپشن کے لیے ہو گیا. ایکچوئل موٹیو کیا ہے؟ ایکچوئل موٹیو یہ ہے کہ پاکستان از اے پان آن دی ایرانین یو ایس چیس بورڈ. ٹھیک ہے، اور ایران نے یہ حملہ جو ہے کیا ہے اس وجہ سے کہ امریکہ کو سگنل جائے کہ اگر آپ ہمارے اوپر جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جو کہ اب کھل کر بات ہو رہی ہے ڈی سی کے اندر، تو جو ہے یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سو بیسکلی اٹس سگنلنگ ٹو دی یو ایس. پاکستان بیچارہ جو ہے اس میں خامخواہ گھسیٹا گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے جب ہائی سٹیکس برنکسمین شپ اور جیو پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ، اور اگر آپ جنوبی ایشیا کو بھی شامل کر لیں، پاکستان افغانستان کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ وہ گرد و نواح ہے ایران کا، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ایران کے انفلوئنس کو رول بیک کر سکے. اور امریکہ کے لیے اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو ہے ایک تاریخی موقع ہے جس کا ایران بھرپور طریقے سے، جارحانہ طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر احسان رضا صاحب میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ نے پاکستان کے رسپانس کے اوپر الجزیرہ سے بات کی، میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال کے مطابق کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا رسپانس جو ہے، جو کائنیٹک رسپانس ہے، یعنی طاقت کے ذریعے جس کا اظہار ہوگا، ڈپلومیٹک سرکل سے تو ہم نے دیکھ لیا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس امیمنٹ؟ ہاں ایگزیکٹلی، یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ابھی بھی یعنی لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پہلے آپ کے شو میں کچھ آفیشیل سے بات ہوئی اسلام آباد میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور بلوچستان میں جو آفیشیلز ہیں تو وہ براہ راست ایرانی کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی تیسرا ملک جو ہے اس ریجن میں جو کہ سپر پاور بھی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی میڈیٹ کر رہا ہے جو ٹینشن ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں. تو میرے خیال میں پاکستان ابھی بھی، یعنی کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر یہ ہو سکے کہ ایران پبلکلی اور سینئر لیول پہ اپولوجائز کریں تو ہو سکتا ہے پھر بھی پاکستان کا وہ جو رسپانس ہوگا وہ تو اپولوجیٹک بالکل نہیں ہے. انہوں نے تو نیکسٹ ایک اور لیئر ایڈ کر دیا بیچ میں. ایگزیکٹلی، اب جو فورن منسٹر کی طرف سے، ایرانین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ وہ سامنے آئی ہے، تو اس میں تو وہ کلیئر کٹ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی پہ، اور جہاں پہ بھی اس طرح کے ٹارگیٹس ہوں گے ہم اس کو ہٹ کریں گے. تو ان کا یعنی لب لباب یہی ہے. تو میرے خیال میں ٹینشن ہے. اور دوسرا جو یہاں پہ ایک چیز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کو بھی سیریا اور عراق کے وہ جو ایک لسٹ ہے اس میں شامل کر دیا ہے، ایک فیلڈ سٹیٹ کے اوپر، جہاں پہ ان کے ایک فری رن ہے، اور وہ جہاں چاہے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں یا اپنے پراکسیز کے ذریعے وہ اپنے یعنی جو ٹارگیٹ ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بڑا زبردست نقطہ ہے. مجھے یہ نقطہ کامران کے پاس لے جانے دیجیے. آپ نے بڑا زبردست نقطہ ریز کیا. کامران، جو گلوبل گیمز جو بھی ہوں، ایران کے اور یو ایس کے معاملات جو بھی ہوں، پاکستان یوکرین نہیں ہے اور ایران رشیا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ فیکٹر جو ہے یہ ہمیشہ نظر انداز ہو جاتا ہے اس بحث کے اندر. تو پاکستان باہمی طور پر تو اس کو رسپانس دینا ہی ہے. آپ کے خیال میں کیلکولیٹڈ رسپانس ہو سکتا ہے، یا ہم نے اب تک جو کیا اس کے بعد یہ ریسٹرینٹ آ جائے گی جی کہ ہم کیا ایک اور فرنٹ کھولیں یا نہ کھولیں؟ جی دیکھیں، اس وقت جو میرے پاس معلومات ہیں، میں دن بھر کوشش کرتا رہا کہ جو بھی سفارتی حلقے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا پاکستان اپنا رسپانس دے گا. تو جو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، جو میرے پاس ابھی تک کی معلومات ہیں، دو ظاہرہ گروپ ہیں. ایک کا خیال ہے کہ ہمیں ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے اور نی جرک ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ابھی تک کا ویو پرویل کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اور اتنی ریڈ لائن کراس کی ہے کہ اگر اس کا پاکستان نے جواب نہ دیا تو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ پھر ہر ملک جو ہے دہشت گردی کے نام کے اوپر پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرے گا. تو اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت سے ذمہ دار لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے
اس میں تو یہی کنسنسس بن کے سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ رسپانس دینا پڑے گا. اگر رسپانس نہیں دیں گے تو اس سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ جیسے شاید بات ہو رہی ہے کہ چائنا کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان اور ایران دونوں سے یہ کہا ہے کہ وہ ریسٹرینٹ شو کریں. تو کیونکہ چائنا کے بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی کشیدگی ہو. تو کیا پاکستان پھر جو باقی ان کے دوست ممالک ہیں ان کی طرف بھی دیکھے گا؟ لیکن جو سچویشن ایٹ دا مومنٹ ہے لیکن کامران قطع کلامی ہوتی ہے, اور یہ بالکل یہ جو آپ نے امکان کا اظہار کیا ریسٹرینٹ والا چائنا کا اسٹیٹمنٹ ہم نے بھی دیکھا, اسٹوڈیو میں ادھر لے آتے ہیں. تحمل دونوں طرف سے ہوتا ہے. پاکستان پروووکیشن نہیں چاہتا, ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں یہاں پر, لیکن جب ان کے ڈیفنس منسٹر کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس ایشو کو ڈائلوٹ کریں, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی لمٹ نہیں ہے اپنے بارڈرز کے تحفظ کے لیے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. فارن منسٹر کے پاس موقع تھا کہ اس کو مزید کمپلیکسٹی نہ دیتے, انہوں نے کیا. تو پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہے. مزمل یور ٹیک. دیکھیں اس میں آپشنز کی سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ملٹری ایکسرسائز 2 دن پہلے ختم ہوتی ہے, اس کے فوری بعد یہ ہوتا ہے. ڈیووس میں پی ایم سے ایف ایم مل رہا ہے ایران کا, اس کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے. تو تاثر یہ ہے کہ کیا پیرلل اسٹیٹ ہے ایران کے اندر جس کی ریٹی نہیں ہے, یا اس کا موقف یہ نہیں تا کسی اور نے کر یا دیا, فوگ آف وار کریٹ کر رہے ہیں, وہ دکھا کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آبویسلی یو کین سے کہ ہسٹری جو پاکستان کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جندلہ کا نام لیتے ہیں, اور ابھی جس کو آپ جیش العدل کہہ رہے ہیں تو اس میں جندلہ کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی ہے. اب ان کے جو عبد المالک ریگی صاحب تھے 2009 میں جن کو آپ نے ہینگ کیا, پاکستان نے سینٹرل رول پلے کیا تھا ان کے کیپچر میں. سو ہاؤ کین یو سے کہ اس آرگنائزیشن کو پاکستان جو ہے وہ آن دا سائڈ لائن سپورٹ کر رہا ہے. تو بیسکلی ایران ہمیشہ سے پاکستان کی میلافیڈے انٹینشن فیل کرتا رہا ہے, لیکن اس کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے دے کوڈ ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ. تو ڈیموکریٹک پیس تھیوری ہے نا کہ ڈیموکریسیز ڈونٹ گو ٹو وار ود ایچ ادر, تو وہاں پر اتنی ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں بن سکی. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف دی ایرانین اسٹیٹ, ہاؤ اٹ آپریٹس. دیٹس وائی وہ پورا سیریا میں 2 دن پہلے اٹیک کیا. اس کے علاوہ آپ نے جا کے عراق میں ریڈز کر دیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ہیجمن سمجھتے ہیں تو آپ کی پاور وہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتی اس کو, کیونکہ اگر آپ نے یو ایس اور عراق بنانا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا رشیا یوکرین, تو وہ سچویشن نہیں ہے. سب سے بڑا کمپیلنگ فیکٹر یہ ہے کہ یو ایس کی جو سینکشنز ہیں اس نے اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ اٹ از امپلوڈنگ ناؤ, کیونکہ لاسٹ ایئر ایف اے ٹی ایف نے بلیک لسٹ کر دیا 2 سال پہلے غالباً. تو اب وہ اکنامک فرسٹریشن اور وہ ایمبارگوز وہ فورس کر رہے ہیں کہ ہر اس چینل کا استعمال کیا جائے جو کہ انلیگل ہے. اب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں تو وہ ہیں ہی نہیں, کیسے ان کو آپ پرسویٹ کریں گے؟ کامران کے پوائنٹ کے ساتھ ہی آپ کا پوائنٹ کریکٹ ہوتا ہے فرام اے ڈفرنٹ اینگل, کہ وہ آرک آف کیوس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, یعنی تنگ آمد بجام آمد جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ذرا ڈیبیٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ہمارا رسپانس جو ہے وہ 2 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا رسپانس تو یہ کہ حیرانی کا, کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ڈینائل بھی نہیں کر رہے. دوسرا رسپانس بہت ہی میئر, جو ہم نے پہلی پریس ریلیز دیکھی فارن آفس کی, پھسپسی بے جان قسم کی. تیسرا رسپانس جو ہے ویڈیو کے پیغام کی صورت میں آیا, جس کے اندر امبیسڈرز کو ریکال کرنے کی بات کی. تو ہم نے جب بات کی تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ ہمارا انکریمنٹل رسپانس ہے. اب انکریمنٹل رسپانس سے مراد ہے کہ اگلی سٹیج بھی ہے. واٹ ڈو یو فور سی, کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جی اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ کوشش کریں گی کہ یہ معاملہ نہ بڑھے. ہم نے 2019 میں دیکھا کہ جب پاکستان انڈیا جو کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, ان کا معاملہ جب سامنے آیا بالا کوٹ والا, تو اس وقت P5 کے جو ملک ہیں, امریکنز جو ہیں, وہ اس کے اندر فوراً آ گئے اور انہوں نے یہ چاہا کہ یہ چیز اس میں اضافہ نہ ہو. جہاں تک معاملہ ہے رسپانس کا, تو میرے خیال میں یہ بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا, اور خاموشی سے بہتر کوئی رسپانس نہیں ہوتا اس طرح کی حالت میں, کہ جب آپ انیشیلی اپنی چیزوں کو گیج کرتے ہیں اور اس کے بعد میئر کرنے کے بعد رسپانس دیتے ہیں. تو پاکستان کا رسپانس میرا خیال ہے بڑا ذمہ دارانہ ہے. اچھا, چونکہ میں اینکر ہوں تو میں زیادہ کچھ بحثی میں نہیں پڑھ سکتا اس حوالے سے, تجزیہ نگاری, بٹ مائی ٹیک از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اور میرا خیال ہے کہ پہلا آپ کو رسپانس جو ہے ایکول میئر کا دینا چاہیے تھا, اور اس کے بعد میئر رسپانس دینا چاہیے تھا. اب جو رسپانس دیں گے اس کی اینٹیسپیشن بھی ایران کی طرف سے ہوگی. آلریڈی انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں.